نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کنسیڈرز جسٹس دی پرائم ورچیو۔ اسلام میں جسٹس کا، عدل اور انصاف کا کیا مقام ہے، ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل میں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 105 سے روٹ ورڈز کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی، ہم نے آپ کی طرف، کہ یہاں پہ ہم کون ہے؟ ہم سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف، کیا نازل کی؟ الکتابہ، کتاب، قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے، بالحقی، حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ حکم کریں، حکم دیں، آرڈر کریں، یعنی فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، ساتھ اس کے جو دکھایا آپ کو اللہ نے۔ اراکا، رآ یرا ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، را حمزہ اور یا اس کا روٹ ہے، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دکھایا وہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، آپ قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، اور کیا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ آپ ہو جائیں خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمن، جھگڑا کرنے والے، یعنی آپ خائنوں کے لیے جھگڑا نہ کریں، ان کے بارے میں نہ سوچیں، یا پھر ان کے حق میں فیصلہ نہ دیں کہ جو جھوٹے ہیں، خائن ہیں، ٹھیک ہے۔ خیانت کیا چیز ہوتی ہے؟ خا، واو اور نون اس کا روٹ ہے، خون سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ خیانت عربی زبان میں ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے بے وفا ہونا، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہر اس معاہدے کے لیے استعمال ہونے لگا کہ جس میں آپ بات کچھ کریں اور اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پرٹیکولرلی اگر آپ کوئی ڈیلنگ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، تو آپ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے اگر آپ عادل ہیں، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ قاضی ہیں تو۔ اور خصیم جو ہے یہ خا، صاد اور میم سے بنا ہے، جھگڑا کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سخت جھگڑالو، وہ انسان جو جھگڑا کرتا ہے بات بات پر، کہ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگیے اللہ تعالیٰ سے، یعنی یہ جو آپ سے ہوا ہے کہ اگر آپ ان کے حق میں فیصلہ کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا، تب بھی آپ کے دل میں خیال بھی اگر آیا ہے خائنوں کا ساتھ دینے کا، تب بھی آپ کیا کریں؟ بخشش مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، وہ آپ کو بخش دے گا۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور نہ آپ جھگڑا کریں، ٹھیک ہے۔ جیم، دال اور لام اس کا روٹ ہے، جادلہ، یجادلو، مجادلہ کرنا، یعنی مناظرہ کرنا، کٹ حجتی کرنا، جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی دوسرے کو آپ لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو دلیل پیش کریں، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور معنی ہے اس کا کہ اعتماد اور دلیل کی بنیاد پر کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، اس کی بنیاد پر آپ کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اصرار کے ساتھ کسی کے حق میں سفارش کرنا، اس کے لیے بھی معنی استعمال ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں لگے ہوئے ہیں، آپ اصرار کر رہے ہیں، کسی کے حق میں آپ سفارش کر رہے ہیں، اوبویسلی آپ کے پاس پروفس ہوں گے، تو وہ بھی مجادلہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو تجادلو کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولا تجادل ایک کمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ امر نہیں کہا جاتا ہے اس کو، کہ آپ نہ کریں جھگڑا ان کی طرف سے، یعنی الذین یختانون، کہ جو خیانت کرنے والے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں سے، یعنی وہ جھوٹے خائن لوگ ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو بہت خائن ہو اور بہت گنہگار ہو۔ خوان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہو گیا، یعنی بہت زیادہ خیانت کرنے والا، بہت زیادہ گنہگار۔ اسیم، بہت گنہگار، ٹھیک ہے۔ اسما جو ہے یہ بھی گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گناہوں کے لیے جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے گناہ جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، اسپیشلی حقوق العباد کی گناہ جو ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسا گناہ کہ جس کا ایفیکٹ آپ کے علاوہ دوسروں پر بھی ہو رہا ہے۔ یستخفون، وہ چھپ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. خوف اور یا اس کا روٹ ہے کہ وہ چھپ سکتے ہیں من الناسی لوگوں سے, کہ لوگوں سے تو وہ خیانت کر کے چھپ جائیں گے, ہو سکتا ہے لوگوں کو نہ پتہ چلے. ولا یستخفون من اللہ, نہیں وہ چھپ سکتے اللہ تعالیٰ سے, غلط بیانی کر کے اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں جا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. وہوا معہم, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول, کہ جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں. بیتا یبیتو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ رات میں جب انسان گھروں میں ہوتا ہے اس وقت وہ سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, مشورے کرتا ہے. تو اسی لیے کیونکہ بیت کا لفظ جو ہے عربی زبان میں گھر کے لیے آتا ہے, تو یبیتون راتوں کو گھروں میں مشورہ کرنا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ما لا یرضا, جو نہیں وہ پسند کرتا, من القولی بات میں سے, یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی باتیں پسند نہیں ہوتی, وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اسپیشلی راتوں کو جو وہ مشورہ کر رہے ہیں, کیونکہ جو بھی غلط کام ہوتے ہیں وہ میجورٹی رات میں ہی ہوتے ہیں. وکان اللہ بما یعملون محیطا, اور ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں محیط, گھیرنے والا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے محیط جو ہے یہ جو انسان یا جو شخص جو گھیرتا ہے, کسی چیز کا احاطہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں واؤ تو اس کا روٹ ہے کسی کو گھیر لینا, پکڑ لینا, دائرہ بنانا اس کے آس پاس. تو اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے اور اسپیشلی گھیرنے والا ہے ان کے ان کرتوتوں پر. ہاں انتم ہؤلاء, خبردار تم وہ لوگ ہو, جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, کہ جھگڑا کیا تم نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. ٹھیک ہے. کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ آیت جو ہے خاص کانٹیکسٹ میں ہے, آپ کو اس تفسیر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی. اب اس روٹس کا دیکھیے کہ تم ایسے لوگ ہو جو ایک خائن کے لیے جھگڑا کر رہے ہو اس دنیا کی زندگی میں. دنیا میں تم جھگڑا کر رہے ہو, غلط کام کو ساتھ دے رہے ہو. فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ, کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو غلط ہیں پھر بھی آپ جانتے ہوئے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں. یوم القیامتی, یوم القیامتی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے آپ کو کون بچائے گا, اللہ تعالیٰ سے آپ کا جھگڑا کون کرے گا اگر آپ غلط کا ساتھ آج دیتے ہیں. ام من یکون علیہم وکیلا, یا کون ہوگا ان پر کارساز. ان لوگوں کو قیامت کے دن ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی کارساز ہوگا, اللہ تعالیٰ سے کون جھگڑا کرے گا اس دن. اسی لیے جو بھی آپ آج کریں یہ سوچ کر کریں کہ کل آپ کو اس کا جواب دینا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جو کوئی عمل کرے برا, سوء جو ہے یہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, برے کام, اور گناہوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کہ جو کوئی غلط عمل کرتا ہے, برے عمل کرتا ہے, او یظلم نفسہ, یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے. گناہ کرنا بھی اپنی جان پر ظلم کرنا ہی ہے. اس کے بعد ثم, پھر, یستغفر اللہ, کہ وہ بخشش مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے, یجد اللہ غفور الرحیمہ, وہ پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. کہ اگر آپ نے کچھ غلط کیا بھی, کسی کی غلط سائڈ بھی لی, اس کا گناہ چھپانے کا کام کیا, اس کی گناہوں پہ پردہ بھی ڈالا ہے, اس طرح کہ وہ گناہ کرتے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس اصلاح کرنے کے بجائے اس کا حمایتی بن رہے ہیں, اس کو گناہوں میں اور ابھار رہے ہیں, پھر آپ کو احساس ہو جاتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ بخشنے والا پائیں گے. وَمَن یکسب اثمن, اور جو کوئی کمائی کرے, اسمن کوئی گناہ, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, تو بے شک وہ کماتا ہے اسے اپنے خلاف. ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنے ہی خلاف اس گناہ کو کما رہا ہے, اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے جو گناہ کما رہا ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا, اور جو کمائی کرے کوئی خطا, ٹھیک ہے, خطا وہ گناہ ہوتا ہے جو ہم سے انجانے میں ہو جاتا ہے, لا علمی میں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, خطا. او اسمن, یا پھر جان بوجھ کے جو کوئی گناہ کر رہا ہے, ثم یرمی بہی, پھر وہ کیا کر دیتا ہے, اسے پھینک دیتا ہے. رما یرمی جو ہے وہ کسی چیز کو ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کی طرف ڈالنا, پھینکنا. ٹھیک ہے. رمی, جب آپ ہم حج پہ جاتے ہیں اس وقت میں جو ارکان ہوتا ہے ایک رمی کرنا, جس میں ہم پتھر کے جمرات پر مارتے ہیں, تو اس میں بھی پھینکنے کا معنی لیا جاتا ہے, مفہوم. اور یہاں پہ بھی آپ کے سامنے جو ہے ثم یرمی, اس کا کیا معنی ہوا کہ وہ پھینک دیتا ہے اس بات کو جو سامنے والے نے نہیں کی, اپنی بات کو یا کسی بھی الزام کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. بہی بری ان, کسی بے گناہ پر, یعنی وہ جو ہے گناہ گار نہیں تھا, اس کے باوجود بھی آپ نے اس پہ الزام ڈالا ہے. فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا, تو تحقیق آپ نے کیا کیا, ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے اور اپنے اوپر ایک بڑا گناہ ڈال لیا ہے, ایک کھلم کھلا گناہ.
ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنا رحم اور فضل ہم لوگوں پر نہ کرے، لہمت، تو البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ منہم، ایک گروہ نے، یعنی ایک گروہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ بہکا دیں گے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ کر دیں گے، خائنوں کا ساتھ دے دیں گے، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وقت رہتے وہی نہ فرماتا، آپ کو نہ دکھاتا، تو آپ غلط فیصلہ کر دیتے. وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے آپ کو، یعنی وہ غلط فیصلہ کروا کے آج اپنے حق میں بات لے سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے حق میں گناہی کما رہے ہیں اور وہ خود کو بہکا رہے ہیں. وہ کسی جج کو یا کسی حاکم کو اگر غلط کام پہ ابھارتے ہیں رشوت دے کے، تو وہ اس کے لیے گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے، یعنی وہ اس کو پھنسانے کا کام نہیں کر رہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نگاہوں میں اگر لا علم تھا، تو وہ جو قاضی اور جج ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، گناہ گار وہی ہوگا جو بہکانے کا کام کر رہا ہے. کہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یضلون الا انفسہم، کہ وہ بہکاتے ہیں مگر اپنے آپ کو ہی. وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی، کیونکہ آپ نے تو جان بوجھ کے نہیں کیا، تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. آپ کے سامنے ایسی ایسی دلیلیں لا کے رکھ دیں کہ آپ مجبور ہو گئے اس کے حق میں فیصلہ دینے پہ، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، آپ کو نہیں دے گا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھایا آپ کو جو نہ تھے آپ جانتے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سکھایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ سکھانا، اس قرآن کا ملنا، حکمت کا ہم تک پہنچنا، اس علم کا ہم تک پہنچنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے. کون سا فضل ہے؟ عظیماً، ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، جس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی بھلائی بہت سی، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں. نجوا کیا چیز ہوتی ہے؟ کانا پھوسی کرنا، ٹھیک ہے، سرگوشی کرنا، وسپرنگ کرنا. الا من امر بصدقہ، یعنی آپ کسی کے سامنے کانا پھوسی کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، چھپ کے باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں زیادہ تر آپ جب بھی دیکھیں گے نا، آپ کوئی چھپ کے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ غلط کام ہی کرتا ہے جو دوسروں سے چھپا رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے کس کے، کہ آپ جو ہے حکم دے صدقے کا، کسی کو نیکی کا چھپ کے حکم دے رہے ہیں تاکہ اس کی نیکی چھپی رہے، لوگوں کے سامنے نہ آئے، ریاکاری سے بچا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو اس کا اجر جو ہے اس کی توقع ہو. تو یہ جو نجوا ہوتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. صدقہ او معروف، یا کوئی نیکی کا کام کسی کو کہتے ہیں، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اگر آپ اصلاح کروانا چاہتے ہیں اور پھر آپ سرگوشی کر رہے ہیں، تو دیٹ از اوکے، وہ جو ہے وہ آپ کے حق میں اچھی ہوگی. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کانوں میں باتیں نہ کریں، خاص طور پہ جب لوگوں کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہوں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، کہ وہ اس غلط کام کو چھوڑ رہا ہے یا پھر چھپ کر وہ نیکی کے کاموں پہ لوگوں کو ابھار رہا ہے یا ایڈوائس دے رہا ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی رضا کی نیت سے، فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو دے گا اجر بہت بڑا. آیت نمبر 105. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے، اب یہاں پہ دیکھیے ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، انا میں بھی جو نون ہے جمع متکلم کے لیے، ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انزلنا میں بھی لاسٹ میں جو آپ نہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گروپ آف پیپل کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. پر یہاں پہ کیونکہ کتاب نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی لیے یہاں جو نہ آیا ہے یہ تعظیم کے لیے آیا ہے، کہ ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے، جیسے کسی کو رسپیکٹ کے لیے بولتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کیا، بہت سے لوگوں میں دیکھیں گے آپ کلچر میں اس طرح کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے لفظ آ رہا ہے. اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ بالکل نہیں ہے کہ اتارنے والے بہت سارے خدا ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نازل کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب، قرآن، حق کے ساتھ، یعنی اس میں جو کچھ بیان ہے وہ سب کچھ سچ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہنے سے کوئی انسان جو استعمال کر رہا ہے، اگر وہ ہم کہہ کے استعمال کر رہا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے نا بہت سے کلچرز میں ہوتا ہے، لوگوں کو عادتیں ہوتی ہیں، اس کی تہذیب جو ہوتی ہے ڈفرینٹ کلچرز میں اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر اس کو کہنے سے مراد انسان کی بڑائی کا اظہار ہے،
کہ ہم تو ایسا کرنے والے لوگ ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے یا انسان خود تکبر محسوس کر رہا ہے، اپنے لیے بڑائی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو یہ لفظ بولنا جائز نہیں ہے. ادروائز ایز اے کلچرل وے یا پھر آپ بولنے کا طریقہ آپ کا ایسا ہے تو جائز ہے. بس مراد یہ ہے کہ اس میں اظہار تکبر نہ ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کی یہ کتاب حق کے ساتھ کس کے لیے؟ ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ جو لام تعلیل آیا ہے اس کے کن کے لیے؟ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا. کہ اراکا، یہاں پہ اراکا بمعنی اوہا الیکا ہے، یعنی جو وحی کی ہم نے، تاکہ وحی کی روشنی میں آپ لوگوں کے درمیان رہیں، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. تو جو وہی جو انبیاء کو بذریعہ خواب دی جاتی ہے یا جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے، جو فرشتہ آ کے بتاتا ہے، اس میں سب مراد ہے. اور نہ آپ ہو خائنوں کے لیے، جو خیانت کار ہیں ان کے لیے آپ حمایتی نہ بنیں. ٹھیک ہے. خیانت جو ہے امانت کا اپوزٹ ہے. دھوکہ دینا، غدر کرنا، ظاہر کچھ کرنا اور اندر کچھ اور ہونا. سامنے کچھ ہونا اور سامنے کچھ آپ ظاہر کر رہے ہیں اور جبکہ پیچھے آپ کچھ اور محسوس کرتے ہیں. کہ یہ سب چیزیں خیانت میں آتی ہیں. تو امانت میں کمی کرنا، کوئی نقص ہونا یا امانت کو پورا نہ کرنا، اسے کچھ اور کر کے دکھانا، یہ ساری چیزیں خیانت کے اندر جاتی ہیں. جو ہڈن چیزیں ہوتی ہیں، جو ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نا ہائڈ کر کے، چاہے کوئی بھی اس کے پیچھے ریزن ہو، یہ ساری چیزیں خیانت کے اندر چلی جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خائنوں کا تم حمایتی نہ بننا. اور خصیم بھی آگے آیا. خصیم جو ہے یہ جھگڑالو کے لیے میں نے بتایا آپ کو کہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا. ٹھیک ہے. تو بہت جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کی حمایت نہیں کرنی ہے. اب اس بات کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ اس بات کے پیچھے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ انصار کے قبیلے بنو ظفر کے ایک آدمی جس کا نام طعمہ بتایا جاتا ہے یا بشیر بن ابی رق، انہوں نے کسی ہمسائے سے، قتادہ بن نعمان سے، یعنی دوسرے انصاری جو صحابی تھے، ان کے گھر سے آٹے کی ایک تھیلی اور ایک زرہ، ایک ٹھیک ہے آٹے کی تھیلی جیسے گندم کی بوری ہو گئی یا زرہ جو ہے وہ چوری کر لی. ٹھیک ہے. یہ جو آدمی تھا جو انصار کے قبیلے کا تھا، اس نے کسی دوسرے کے گھر سے، دوسرے صحابی کے گھر سے جو ہے آٹے کی بوری اور زرہ جو ہے چوری کر لی. اور اس دور میں جو آٹے کی بوری ہوا کرتی تھی یہ قیمتی اثاثہ ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. آٹا ہونا یہ ایک نعمت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی، بہت قیمتی شے مانی جاتی تھی. اور یہ جو چوری کرنے والا شخص تھا، obviously مسلمان چوری نہیں کر سکتا، تو یہ جو شخص تھا یہ منافق تھا. پر اس کا جو ہے اس کا جو نفاق ہے وہ سب کے سامنے نہیں تھا، وہ بظاہر مسلمان ہی تھا. اور اس نے کیا چالاکی کی کہ اس نے راتوں رات وہ تھیلا و زرہ لے کر ایک یہودی کے گھر امانت رکھوا دی. اب اتفاق سے تھیلے میں جو تھا سوراخ تھا، تو جو آٹا تھا وہ گرتا چلا گیا اور وہ پورا راستے تک میں ایز اے سوراخ جو ہے وہ بنتا چلا گیا اس کا، کہ جیسے آٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہے تو وہ نشانی چھوڑ کے چل گیا. اب جب بشیر سے پوچھا گیا کہ آٹے کا کیا رہا، تو اس نے منع کر دیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی آٹا نہیں ہے. اب جب چیکنگ ہوئی، جب کہا گیا کہ دکھاؤ، تو اس نے اپنا گھر دکھایا، اس میں کچھ نہیں ملا. پھر جب دوسری جگہ تلاش کی گئی، یہود کے گھر وہ لے کے گیا، اس یہودی کے گھر میں جس پہ اس نے الزام ڈال دیا، اس پر الزام لگا دیا گیا. جب یہودی کے گھر میں تلاشی لی گئی تو اس کے گھر سے جو ہے آٹے کی بوری مل گئی. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہودی پر الزام لگ گیا چوری کا. اب یہودی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ نہیں، میرے پاس تو یہ بطور امانت رکھی گئی ہے، اور اس نے آ کے میرے پاس امانت کے طور پہ رکھوائی تھی. اب یہ سارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. تو چور اور اس کے خاندان کے خاندان والے قبیلے والے جو تھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تعصب میں اس یہودی پر ہی الزام لگا دیتے ہیں، اور وہ چوری کا چوری کرنے والا تھا اس کو بچا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو صحیح بول رہا ہے، یہودی چوری ہے، یہودی جو ہے وہی چوری کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے امانت کا نام ہی نہیں دیا، بالکل بھی نہیں آنے دیا، پورے کا پورا الزام یہودی پر لگا دیا. اور وہ یہی سمجھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. آپ تو مسلمان کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے، کسی غیر مذہبی کی بات نہیں مانیں گے. چنانچہ وہ قسمیں کھانے لگے، کہ قسمیں کھا کے اپنی باتیں کرنے لگے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر اعتبار بھی کرنے لگے، اور قریب ہی تھا کہ آپ انہی کے حق میں فیصلہ دے دیں. کیونکہ ایک مسلمان کا قسم کھانا ایک واقعی قطعی بات ہوتی ہے، یعنی وہ سچا ہے، اس کا پروف رہتا ہے. یہ پہلے ایک مسلمان کی بات سچی ہی ہوتی ہے اور اوپر سے وہ قسم کھا لے. تو آپ ان کے حق میں فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو ساری حقیقت آپ کے سامنے کر دی کہ معاملہ یہ ہے.
تو جو بیسک ہمیں اس انسیڈنس سے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ بہت سارے لیسنز اس میں ملتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان غلط فہمی میں پڑھ سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ دلوں کا حال نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ تعالیٰ نے کیسے کی؟ وحی کے ذریعے. اور آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ معاملے کی تحقیق کر لیا کریں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غلط فیصلے سے آپ کو بچا لیا. کہ اس سے بھی عصمت انبیاء کی ثابت ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی سرزد اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. پھر ایک اور لیسن کیا ملتا ہے کہ کسی کے پاس اگر چوری کا مال نکلے تو ضروری نہیں وہ چور ہو سکتا ہے اسے پھنسایا جا رہا ہو سکتا ہے کسی اور نے وہاں پہ آ کے سامان رکھ دیا ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ خائنوں کی مدد کر رہے ہیں آپ، خائنین آیا ہے. تو یہاں ایک خائن کی بات ہو رہی تھی اس واقعے میں، لیکن خائنین یعنی جمع کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پورے خاندان اور قبیلے والے کو خائن کہا گیا ہے، پورے خاندان کو بھی. ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے غلطی پہ اور گناہ پہ، جھوٹ پر ساتھ دیا، اس لیے سب کے سب جو ہے وہ خائنین میں شامل ہو گئے. لہٰذا ہمیں جھوٹی باتوں کا اور خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا، اس گناہ میں ہمارا شامل ہونا اسی کے برابر ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی تعصب کا دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہرگز دیانت نہیں کہ آپ اپنے گروہ کے آدمی کا، چاہے وہ باطل پر بھی ہو تو اس کی بھی بے جا حمایت کرنے لگ جائیں، اور جو دوسرے گروہ والا ہے جو حق پر بھی ہو اس کے ساتھ آپ بے انصافی کر رہے ہیں. اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور پھر فریقین میں سے جب تک کسی کی بات آپ نے سنی ہے یا اس کے لیے یہ پوری طور پر یقین نہ ہو جائے کہ وہ حق پر ہے، تب تک آپ اس کی حمایت اور وکالت نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کی ہی پارٹی میں بھی کوئی ہے، آپ کے گروہ میں کوئی ہے، آپ کو پوری طور پہ یقین نہیں ہے کہ وہ سچا ہی ہے، آپ نے دلیلیں دیکھی، آپ کے پاس ثبوت آئے نہیں آئے ابھی، تب تک آپ اس کی سائڈ نہ لیں یہ سوچ کے کہ ہاں یہ اچھا انسان ہے، ہو سکتا ہے اس بار اس سے غلطی ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی فریق دھوکا دیتا ہے، فریب کرتا ہے، اس کے علاوہ اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوتا، تو ایسے فیصلے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خبردار، میں ایک انسان ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں. یعنی جیسا آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے آپ اسی کی روشنی میں فیصلہ کر رہے ہیں. ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اسے دے رہا ہوں، اور یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو اسے چھوڑ دے. یعنی آپ کے لیے ہو سکتا ہے فیصلہ کر دیا جائے تو آپ کے کانشیس کو بھی جگایا جا رہا ہے، آپ کی ضمیر کو زندہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو حاکم دے رہا ہے آپ کی غلط بیانی پہ، تب بھی آپ نہ لیں، کیونکہ اس میں پھر حاکم ذمہ دار نہیں ہوگا، آپ کے حصے میں آگ کا ٹکڑا آ رہا ہے تو آپ اس سے بچ جائیے. تو اسی طرح سے یہاں پہ ایک بہت بڑا لیسن یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ چونکہ انسان جو ہے اجتماعیت میں رہتا ہے، اپنی فیملی، اپنے خاندان والوں، اپنی قوم و برادری کو بچانا چاہتا ہے، ان کے ساتھ اس کی وفاداریاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں؟ جذباتی کیفیت میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ دھوکے بازی میں ساتھ دے دیتے ہیں انسان کا، یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں، تمہارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہماری پارٹی کا آدمی ہے، دوسرے والی پارٹی کا ہم ساتھ کیوں دیں گے؟ ہمیں تو موقع ملا ہے ان کو انسلٹ کرنے کا. تو ایسے معاملات میں یہ چیز جو ہے دین اسلام ریکمینڈ نہیں کرتا. ہمارا دین عدل کا دین ہے، اس میں انصاف ہے. تو انسان کو ہمیشہ انصاف کی بات کرنی چاہیے، چاہے غلطی کرنے والی اپنی اولاد ہو، والدین ہو، بھائی بہن میں سے ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے کہ اس کو غلطی کرنے سے روک لیجئے، بتائیے اس کو کہ وہ غلط کر رہا ہے. لوگوں کے سامنے اگر یہ بات آتی ہے تو آنے دیجئے، کیونکہ صحیح کہنے والے کا ساتھ ہمیشہ ہمیں دینا ہے، خواہ وہ غیر قوم کا ہو یا غیر مذہب کا ہو. اس وقت ہی دراصل ہم جو ہیں سچے ایمان پر، سچے اسلام پر کھڑے ہو سکتے ہیں، سچائی کا ساتھ دینے کے ساتھ ہی. اللہ تعالیٰ ہم کو سچوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، ٹھیک ہے، اپنے لیے اور اس قبیلے کے لیے بھی، سب کے لیے آپ کو اگزامپل سیٹ کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشش مانگنے کو کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ نعوذ باللہ آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کری. تو یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے، دیکھیے جو عام نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو ہیں نیکیاں وہ
نیکیاں بکثرت کرنے کی وجہ سے اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو تھوڑی سی بھی ہو، یعنی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے، ان کے خیال سے بھی کچھ گزر جاتا ہے، تو بھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کی پکڑ کا سبب بن جاتا ہے. جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، تو ان کی چھوٹی سی بھی غلطی یا پھر ان کا افضل سے سیکنڈ اسٹیپ پر آ کے کام کر جانا، یہ بھی ان کے درجوں کو گرانے کا سبب بن جاتا ہے. اس کے لیے بھی وہ توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کے حضور میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا تھا، بس آپ کا میلان ہوا دل میں ان خائنین کے لیے اور یہودی کے خلاف. تو جو دل میں بات آ گئی اس کے لیے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ. یعنی کتنا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کا ہمارے دل میں جو احساس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. تو ہمیں اپنے دل کے جذبات اور اپنے خیالات کا بھی جو ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر کا تزکیہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام تک لے کے جائے گا. اور یہی حد درجے کا انصاف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنی تاکید سے ہمیں حکم دیا ہے. اور اس وقت کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبردست کشمکش بھی برپا تھی، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میں یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے تو اسلام کے مخالفوں کو آپ کے خلاف اور پوری اسلامی جماعت کے خلاف اور خود یہ جو دعوت اسلامی اٹھ رہی تھی لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے، اس کے خلاف ان کو ایک زبردست حربہ مل جاتا لوگوں کو خلاف بہکانے کا، اسلام کے خلاف. ٹھیک ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتھا بندی کا اور عصبیت کا الزام لگا دیتے کہ نعوذ باللہ آپ تو صرف اپنی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی خطرے سے بچانے کے لیے کہ آپ جو ہے انصاف کا ساتھ دینے والے ہیں نہ کہ اپنے جتھے کا، اپنے گروپ کا، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس مقدمے میں مداخلت فرمائی ہے. لہٰذا ان مسلمانوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے کہ جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی رشتہ داری کے بیسس پہ مجرموں کا ساتھ دیا، ان کی حمایت کی. تو یہاں پہ ہم اپنے لیے کیا لیسن لے سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے گھر میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا اگر اس طرح کا ہو رہا ہے، فار ایگزامپل اگر بہو بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ کو منصف بنایا جا رہا ہے، آپ ایز اے ساس سسر یا آپ فادر مدر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو آپ کیا کریں یہ سوچ کے کہ نہیں میں اپنے بیٹے کی سائڈ لوں گی، اپنے بیٹے کا بیٹی کا سائڈ لوں گی کہ جو ہمارے اپنے بچے ہیں ہم ان کی غلطیوں پہ بھی پردہ ڈال دیں گے، اور جو بہو بیٹے ہیں ہمارے جو مطلب سمجھ لیجیے ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، آپ ان کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ نہیں میرا بیٹا میری بیٹی ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے غلط پہ بھی. تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے. انصاف کی بات ہے تو انصاف ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو کسی اور کا نقصان کرنے سے زیادہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں جو ہے اگر آپ حق کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کے یہاں تمہاری رشتہ داریاں اور اولادیں ہرگز تمہیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ کیا چیز کام آئے گی؟ تمہارا ایمان. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو تم نے حق کا ساتھ دیا ہوگا. تو جب تک کوئی آپ کو منصف نہ بنائے بیچ میں نہ پڑے. ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے. اور اگر آپ کو معاملے میں ڈالا جاتا ہے، آپ کو اس معاملے کا پورا علم ہے، 100% آپ کو یقین ہے، تو پھر حکمت کے تحت آپ کیا کریے؟ پوری بات کو ضرور سمجھیے اور لوگوں کو سمجھائیے بھی. امر بالمعروف بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ظالم کی پکڑ بھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اصل ہمدردی کیا ہے؟ کسی انسان کو ظلم سے روکنا. ٹھیک ہے، ناحق کا جو آپ ساتھ دیں گے وہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. اگر آپ ناحق غلط کام کوئی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینا تو صرف رشتہ داری کے بیسس پہ یہ صلہ رحمی نہیں ہوگی، نہ ہمدردی ہوگی، بلکہ آپ ان کی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں. اسی لیے غلط کام کرنے والوں کو آج ہی روک لیں، چاہے اس میں اپنے بچے کیوں نہ آتے ہوں. ٹھیک ہے، حق بات کہنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہیں ان کو اجر بھی بہت ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت غفور اور رحیم ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو جو کر لیا ہے آپ نے اب تک اس کے اوپر نادم ہوں اور آج حال میں اس کو چھوڑ دیں، مستقبل میں نہ کرنے کا وعدہ کریں. تب آپ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے. یہی سچی توبہ ہے جو تینوں سٹیجز پہ پائی جاتی ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. کہ جو کر لیا ہے اس پہ آپ شرمندہ ہیں اور آج اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیجئے اور مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ فرمائیے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نہ جھگڑا کیجیے آپ ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں. خیانت کرتے ہیں، امانت کا پاس نہیں رکھتے. اسپیشلی یہاں پہ بنو ظفر کی طرف اشارہ ہے.
ٹھیک ہے؟ تو وہ جو خیانت کر رہے ہیں وہ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اپنے ساتھ خیانت کرنا۔ جب آپ کو یقین ہے ایک زیادتی پر، لیکن پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، آپ اپنی ضمیر کی آواز کو دبا رہے ہیں، سچائی کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود کو گناہوں میں دھکیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان سچائی دیکھتے ہوئے اپنی ضمیر کی آواز کو اگر دبا رہا ہے اور ناحق چیز کا ساتھ دے رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ آپ اپنے لیے تباہی کا راستہ کھول رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا جو کوئی ہو بہت زیادہ خیانت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ایسے لوگ، کیونکہ مومن غلط کام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہ دوسروں کی غلطی کو، نہ اپنی غلطی کو وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو خوان میں نے آپ کو بتایا یہ فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ خیانت کرنے والا۔ ایسے ہی اسیم بہت زیادہ گنہگار، فاعل کے وزن پر ہے، جیسے ہم نے رحیم پڑھا تھا۔ تو جو دوسرے سے خیانت کرے وہ سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کی جو قوتیں ہوتی ہیں اس کے پاس، وہ بطور امانت اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ان پہ بے جا تصرف کرنا، ان کو مجبور کرنا غلط کام پہ، خیانت پہ، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہماری سمجھ ہے، ہماری عقل ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، ہماری زبان ہے، یہ سب تمام نعمتیں کس لیے استعمال کرنی چاہیے ہمیں؟ اللہ کے شکر کے لیے، اور اسی چیز کے مطابق جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم کچھ کرتے ہیں، خیانت کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ ان تمام نعمتوں کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اخلاق کا، نیکی کا، اور آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے دین دے کے بھیجا ہے سب کا محافظ بنایا تھا، اسے اتنا دبا دیا کہ وہ خیانت کو روکنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ برائی اتنی عام ہو گئی کہ آپ بھی اسی کے اندر شامل ہو گئے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو آپ بھی نہیں کہہ رہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ضمیر کی آواز دبتی چلی جاتی ہے، انسان بزدل ہو جاتا ہے، وہ حق کے لیے نہیں کھڑا ہو پاتا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی بات ہو، چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے، جیسے ہم نے بھی دیکھا نا، گھر کے فیملی کے لیول پہ کوئی بات ہو رہی ہے، تو جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ یہ جو آپ کی آواز اٹھ رہی ہے تھی اس کو دبا دیا، تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو جب اس چیز کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خود بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ تو جو شخص بہت زیادہ خیانت کار، گنہگار ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، خواہ وہ اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے یا دوسروں کے ساتھ، خواہ وہ اپنا مال یا کہ کسی بھی ذمہ داری میں کر رہا ہو، کسی بھی چیز میں جو خیانت کر رہا ہو، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے، اللہ کی محبت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ان خیانت میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف سے اس کو ریلیٹ کریں تو نگاہوں کی خیانت، ایسی چیزیں جو آپ نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا ہے دیکھنے کے لیے، ان چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا۔ ایسے ہی اگر آپ ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی ٹیسٹ دینا ہے، اس میں آپ چیٹ کر رہے ہیں، دیکھ کر ٹیسٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسائنمنٹ لیا آپ نے یا کسی اور چیز کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے نام سے دے دیا، دوسروں کی محنت پر خود اپنا نام لکھ دیا، تو یہ ساری چیزیں کہ استاد کو دھوکہ دینے کے مطابق ہیں۔ تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس کس لیول پر وہ خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دینے کا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نگاہوں کی خیانت اور جو دل میں چھپائی ہوئی باتیں ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، اور خیانت یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس پہ لعنت کی جاتی ہے، اس پہ حد جاری کی جاتی ہے، اس پہ سزا سنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی اگر آپ کوئی لائر ہیں تو جب بھی آپ مقدمہ لیں تو دیکھ کر لیں کہ حق پر کون ہے، جھوٹے گواہوں سے حق کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، جھوٹوں کی حمایت نہ کریں، اس پہ بھی آپ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ کیا کریں گے؟ یہ سوچ کے کہ میرا پروفیشن ہے، میرا کام ہے، مجھے تو ایسا کرنا ہی ہوگا، تو یہ چیز بھی آپ کو کل اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتی۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کتنی ڈرانے والی باتیں دیکھیے کہ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، جو خیانت کار لوگ ہوتے ہیں، جو اندر سے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھپ کر کام کرتے ہیں، کیونکہ جو سچا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، وہ سامنے بات کرتا ہے، وہ سیدھی اور اسٹریٹ بات کرتا ہے، اور جھوٹا وہ لوگوں کے پیچھے جا کے سازشیں کرنے لگتا ہے، کہ وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے نا ایسے لوگ جو ہیں چھپ کے باتیں کرتے ہیں، اکیلے میں جا کے باتیں کرتے ہیں، چھپ کر سازشیں کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس طرح ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ اپنے علم کے ساتھ، اپنی سماعت کے ساتھ، اپنی بصارت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش عظیم پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ سب چیزوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ مت غم کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس ان کو بھیجتا ہے۔ تو آپ کو بھی تسلی دیتا ہے، پیغمبر کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر گزرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ راتوں میں باتیں کرتے ہیں چھپ کر، جو وہ پسند نہیں کرتا باتوں میں سے۔ کیا فرمایا کہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جو باتوں میں سے وہ پسند نہیں کرتا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے چھپ کر، خاص طور پہ جو رات میں باتیں ہوتی ہیں۔ رات میں چھپنا آسان ہوتا ہے، اور وہ باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ باتیں پسند ہے اور کچھ بالکل پسند نہیں ہیں۔ تو کسی کے خلاف چھپ کر سازشیں کرنا، کسی کو نقصان دینے کے مشورے کرنا، یہ چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو نقصان دینے کی باتیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو جب مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے، بنو ظفر والے، انہوں نے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کس طرح سے چور کو چوری کے ظلم سے بچایا جائے۔ جو فیملی گیدرنگس ہوئی وہاں پہ اکٹھے ہوئے وہ لوگ، قبیلہ ان کا اکٹھا ہوا، اس سوچ میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ کیسے ہم اپنی پارٹی والے کو بچائیں، ٹھیک ہے، اور کیسے دوسرے والے پہ الزام ڈال دیں، کس طرح اس کو پھنسانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے، اگر آپ اجتماعیت یہاں سوچ رہے ہیں کہ اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اجتماعیت اکٹھا رہنا یہ غلط کاموں کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے، اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے نا، خاندانی سطح پر بھی دیکھیں گے کہ جہاں پر امانت نہیں ہوتی، جہاں پہ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں ہوتا، جس رشتے میں سے بھروسہ غائب ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ جو فضا ہوتی ہے وہ خوشگوار نہیں رہتی، وہاں سے برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ اسپیشلی جب جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اور جہاں پہ امانت سے کام نہیں لیا جاتا۔ اسی لیے تعلقات میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، معاملات میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، آپ خاندان کے ساتھ جیسا معاملہ کر رہے ہیں، اور مال و دولت میں، کاروبار میں جیسا معاملہ کر رہے ہیں، اگر وہ حق کے ساتھ نہیں ہے تو اس میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ساتھ ہے اس کے جو عمل کرتے ہیں، اور وہ محیط ہے، گھیرنے والا ہے، اسے خوب پتہ ہے، ایک ایک بات اس کو معلوم ہے، اس سے کچھ نہیں چھپتا، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد اگلی آیت میں، ہاں انتم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، یہ تھا جو ہے تنبیہ کے لیے آ رہا ہے، جیسے کسی کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے بولتے ہیں نا، کہ وارننگ دے کے خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ ایک انداز ہے دوسرے کو وارن کرنے کے لیے کہ ہاں ہاں تم ہی تو وہ لوگ ہو، ہا اولائی، اس کے بعد دوبارہ ہا اولائی استعمال ہوا کہ تم وہ لوگ ہو، یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، ہا اولائی کسی کو جب آپ اشارہ کر کے بول رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہا انتم اور ہا اولائی، یعنی ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، کسی اور سے بات نہیں ہو رہی ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جو ان کے حق میں جھگڑ رہے ہو دنیا کی زندگی میں، یعنی بنو ظفر ایک ایسے شخص کی طرف سے جھگڑ رہے ہو دنیا کی زندگی میں کہ جو خائن ہے، جھوٹا ہے، اپنوں کا دفاع کر رہے ہو دنیا میں، لیکن ایک بات نہ بھولنا کہ کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں قیامت کے دن، تم لوگوں کے بارے میں یا اس کے بارے میں، کون جھگڑا کرے گا، کون اپنا کیس لے کر آئے گا، کہ یہ بات نہ بھولنا تم، یا پھر کون ہوگا جو ان کا وکیل بنے گا، ان کا مددگار ہوگا، ضامن ہوگا، ان کی طرف سے ذمہ داری لے گا قیامت کے دن۔ اگر آپ ناحق کسی کے حق میں جھگڑتے ہیں تو قیامت کے دن معاملہ کھل جائے گا، اور جس کا ساتھ ہم نے ظلم کے باوجود دیا، وہ قیامت کے دن ہماری مدد خود بھی نہیں کر پائے گا، اور وہ چیز تو آپ کے اگینسٹ جائے گی ہی جائے گی کہ آپ کو پتہ تھا لیکن پھر بھی آپ نے غلط کا ساتھ دیا، جانتے ہوئے بھی آپ نے دفاع کیا، یہ کبیرہ گناہ میں سے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سچائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور آپ نے کیا کیا، یہاں پہ جھوٹ کا ساتھ دیا، خیانت کا ساتھ دیا۔ تو پھر یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ کسی کے پاس چوری کی چیز نکل آئی، تب بھی آپ فیصلہ نہ کریں جب تک حقیقت کا پتہ نہ لگ جائے، پوری طرح سے چھان بین نہ ہو جائے، تو اس لیے فیصلہ کرنے میں بھی ججمنٹل نہ ہو، ایک دم سے کسی کو بلیم نہ کریں، معاملے کو تہ تک اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور جب تک کوئی پروف نہ مل جائے گلٹ کا کسی کے، تب تک اس کو گلٹی ثابت کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، اس کے بارے میں اوپینین نہ بنائیں، اور دوسروں میں بھی نہ پھیلا دیں کہ فلاں کے گھر میں سے تو چوری کا سامان نکلا، یا وہ تو چور ہی ہے، اس کے سارے خاندان والے چور ہیں، فلاں فلاں کی جو باتیں ہم کرتے ہیں نا، اس کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں گناہوں کو، اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کریے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کوئی بات آ گئی ہے، اس کی تحقیق کریے، آپ جائیے عدالت میں جائیے، جس بھی طرح سے تحقیق کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیجیے، اس سے پہلے ججمنٹل ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور پھر یہ بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ آج ہم اپنے یا کسی کے دفاع میں کوئی بھی الفاظ استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے دنیا میں ہم بچا لے لوگوں سے، لیکن قیامت کے دن ہم نہیں بچا سکتے، قیامت کے دن ہم کسی کو بھی نہیں بچا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ایکسکیوزز نہ دیں، نہ ہی اپنے غلط کاموں پہ ایکسکیوزز دیں، نہ ہی دوسروں کے غلط کاموں پہ ایکسکیوزز دیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ غلطی کو جانیں گے نہیں تب تک آپ اس کو مانیں گے نہیں، اور اگر آپ غلطی مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ توبہ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی لیے جو انسان اپنی غلطی ہی نہیں مانتا تو یہ منافقت کی علامت ہو جاتی ہے، کہ یہ کہنا کہ ہم تو ٹھیک ہے، ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا، اور موقع دیکھ کر آپ اپنے لیے جو ہے وہ ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسروں پہ زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی چیز کیا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، یہ بھی منافقت کی علامت میں سے آ جاتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برا عمل کرے گا یا پھر خود پر ظلم کرے گا، یہ جو کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ خود پر ظلم کرنا کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں کے کام کر کے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے۔ ہر گناہ دراصل خود پر زیادتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان جو ہوتا ہے ایسی برائی جس کا نقصان دوسروں پر بھی پہنچے اور اپنے اوپر بھی، اور جو ظلم ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ یوزولی اپنے اوپر پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اپنی برائی نہ چھوڑیں گے تو خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ داغدار کر دیں گے، کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی سے غلطی یا گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ گناہ کا سرزد ہونا تو لازمی ہے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تعصب میں آ کے، ہو سکتا ہے جلد بازی میں کوئی گناہ ہو جائے، جذباتیت میں گناہ ہو جائے، آپ بہت ایموشنل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یا پھر غصہ بھی دیکھیے، وہ بھی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ نے غصے میں آ کے بہت کچھ بول دیا، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، یا آپ نے لا علمی میں کچھ کیئر کر دیا، کہ آپ جاہل تھے، آپ لا علم تھے اس معاملے سے، آپ نہ سمجھ تھے، آپ کو حکمت نہیں تھی کس طرح ہینڈل کرنا ہے، پتہ نہیں آپ کو، تو یہ سارے وجوہات ہوتے ہیں کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دوسروں کو نقصان پہنچا دیا، لیکن دراصل وہ کیا کرتا ہے، خود اپنے ساتھ اپنے ہی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے۔ تو یہ تمام جو ہے غلطی کے اسباب ہوتے ہیں جو اندرونی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غلطی کے اسباب ہوتے ہیں جو بیرونی ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کا ورغلانا، یا پھر آپ کے پیئرس کا آپ کے اوپر افیکٹ ڈالنا، آپ کے دوستوں کا، آپ کے ماحول کا آپ کے اوپر اثر ہونا، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ خوف میں ہیں، آپ شہوت میں آ گئے ہیں، آپ شبہات میں پڑ گئے ہیں، یہ ساری باہر کی بھی وجوہات ہوتی ہیں جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر بھی، اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کر، تو فرمایا جو غلطی کر بیٹھتا ہے پھر اس پر اصرار نہیں کرتا بلکہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے، حال سے بھی اور قول سے بھی، یعنی اپنے معاملات سے بھی معافی مانگتا ہے اس گناہ کے کام کو چھوڑ کے عملی رویے کے ذریعے، اور قول سے بھی یعنی اپنی زبان سے بھی توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا، ٹھیک ہے؟ شرط کیا ہے؟ کہ استغفار آپ کو کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے دل میں شرمندگی کر لی، نہیں، آپ کو عمل بھی چینج کرنا ہے اور آپ کو زبان سے استغفار بھی کرنی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو غفور پائیں گے اور اس کو رحیم پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو رحمت بھی دو قسم کی ہے، ایک عام رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو سب انسانوں پر ہے، ساری مخلوق پر ہے، چاہے وہ ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، وہ سب اللہ کی رحمت کے اندر آتے ہیں، اور ایک اللہ کی خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو یہاں جو استغفار کرنے والے آئے، اپنی غلطی ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر بہت زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے پچھلے تمام گناہوں پر، اپنی ناسمجھی لا علمیوں پر، یا پھر شیطانی وسوسوں میں آ کے ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائیں گے۔ وَمَن یکسب اسمن، ایک اور طریقہ ہے دیکھیے، کہ اگر جو کوئی گناہ کرے، گناہ کمائے، تو بے شک وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک سچویشن یہ ہو جاتی ہے انسان کی کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، وہ کرتا چلا جا رہا ہے اس ماحول میں رہ کے یا اپنے جذباتوں میں آ کے، وہ غلطی کرتا ہے، وہ غلطی اس کے خلاف لکھی جاتی ہے، تو وہ کمانا ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اس نے گناہ کمایا،
کہ اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، ایک ایک چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن آپ کے سامنے یہ رجسٹر پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ پہ بھی ظلم نہیں ہوگا کوئی، سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو ہر گناہ کا کام اس میں آ جائے گا اس من میں. ایسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ جس نے برا کیا اس کی برائی اسی کے سر پر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ گناہ کمانے والے اپنے ہی خلاف گناہ کماتے ہیں. اور دوسری طرف فرمایا اور وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ. تو ایک کنڈیشن ہے کہ آپ نے غلط کام کر دیا، اور دوسری کنڈیشن آیت نمبر 112 میں کیا آتی ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خطا کر رہے ہیں، آپ گناہ کما رہے ہیں. تکرار آ رہی ہے یہاں پہ. دیکھیے جو غلطی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ نے بلا ارادہ کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، پھر اس کے بعد آیا کہ اس کو آپ نے تھوپ دیا، ثم یرمی بھی، پھر آپ نے کیا کیا، اس کو پھینک دیا، اس کو تھوپ دیا کسی بے گناہ پر. یعنی سامنے والا گنہگار نہیں تھا، آپ نے اپنا پلہ جھاڑ لیا، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کسی معصوم پر گناہ کا الزام ڈال دیا کہ جس کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. جیسے اس کیس میں ہم نے دیکھا یہودی وہ بے گناہ تھا، اور آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ سب کے بیچ میں بے عزتی ہوگی اور آپ کا نام خراب ہوگا، تو آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بعد میں آپ کے توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ نے ابھی غلط کام کر لیا، دوسرے پہ آپ نے گناہ ڈال دیا. تو کسی پر تیر پھینکنا، کسی پر پتھر پھینکنا، ٹھیک ہے، کسی پر کیچڑ اچھالنا، تانے مارنا، چاہے آپ اس کو غلط ارادے سے کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، آپ کسی بے گناہ پر تھوپ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا، بہت بڑا بہتان اٹھا لیا. آپ نے ایک ایسا الزام دوسرے پہ ڈالا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، تو یہ آپ کی طرف سے گناہ ہو گیا، بہتان جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے غیبت اور ایک ہوتا ہے بہتان. غیبت جو ہوتی ہے، دیکھیے جو کسی نے کی ہوتی ہے، کوئی غلط کام کوئی کرتا ہے اور پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں لوگوں میں، اور اگر ہم اس کے سامنے وہ بات نہ کر سکے، اس کو آفینڈ ہو اور ہم پھر وہ باتیں پیچھے کرتے ہیں، وہ غیبت ہو جاتی ہے. بہتان وہ چیز ہوتی ہے جو وہ سامنے والا نہیں کرتا، ایسا کام جو اس نے کیا بھی نہیں، وہ بے گناہ ہے، اور پھر آپ لوگوں کے بیچ میں اس کا چرچا کر رہے ہیں، اس گناہ کو اس کے اوپر ڈال کے. ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ آپ ہو سکتا ہے اس کو نفرت کرتے ہو یا اس سے ناپسند کرتے ہو یا آپ کی کوئی دشمنی ہو اس سے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے کھلم کھلا ایک گناہ ہے. یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، دیکھیے کہ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، ایک گناہ ہے یہ کھلم کھلا. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. مثال کے طور پر دیکھیے کہ آپ کا ہاتھ لگنے سے کوئی کراکری ٹوٹ جاتی ہے، کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے، کسی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی بہن پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ امی کی ڈانٹ پڑے گی تو اس پہ پڑے گی. ٹھیک ہے، اس پر آپ نے سارا الزام ڈال دیا. ایسے ہی کلاس میں آپ نے کچھ کیا، یا آپ کسی آفس میں ہیں، کہیں آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور آپ اپنے دوسرے کلیگ پہ، اپنے کلاس میٹ پہ الزام ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کیا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا، آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کام. تو یہ چیز کیا ہے، کسی اور پہ آپ نے تھوپ دیا. آپ اتنے مائنیوٹ لیول پہ جا کے جب تک اس آیت کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں لگے گا کہ یہ آیت تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. یہ ہم کسی پہ الزام نہیں ڈال رہے چوری کا، نہ ہم نے بنو ظفر کی طرح ایسا کیا کہ ہم غلط کا ساتھ نہیں دیتے. نہیں، کوئی بھی کام ہے جو آپ کو پتہ ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے یا سامنے والا بے گناہ ہے اور آپ اس پہ الزام ڈالتے ہیں کہ اس نے کیا ہوگا، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے نا سورہ یوسف میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام تھوپ دیا تھا، حالانکہ یوسف علیہ السلام منع کر رہے تھے کہ نہیں میں غلط کام نہیں کروں گا. تب بھی وہ کیا کرتی ہے، لاسٹ میں جب پکڑے جاتے ہیں تو ان پر سارا الزام ڈال دیتی ہے. تو روزمرہ زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوتی ہیں جو ہم بے ارادہ کرتے ہیں اور ہمارا ارادہ نہیں ہوتا ان کو کرنے کا، لیکن ہو جاتا ہے، تو اس کا الزام ہم دوسروں پر بالکل نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اٹھایا، اپنے اوپر لاد لیا اس بوجھ کو، اس بہتان کے بوجھ کو، جو کہ کھلم کھلا اور واضح گناہ ہے. ایسا گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، واضح گناہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ غلط کام نہیں ہے. ہم سوچیں نا نہیں اس میں کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھلم کھلا گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو غلطی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کے دو ویز ہو سکتے ہیں. یا تو وہ اصلاح کر لے، اس غلط کام کو مان لے کہ ہاں میری غلطی ہے اور اس غلطی کو اصلاح کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، وہ اس کام سے رک جاتا ہے. یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے اس کا کہ وہ بلیم کر دے کسی اور پر. ٹھیک ہے، یہ ایروگینسی تک لے جاتا ہے انسان کو، انسان تکبر کرنے لگ جاتا ہے پھر کہ میں تو اپنی غلطی نہیں مانوں گا، میں بلیم دوسرے پر ڈال دوں گا.
تو جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو لوگ اس کی رسپانسبلٹی قبول نہیں کرتے، کسی دوسرے پر الزام ڈالنے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو انسان الزام خود قبول کیوں نہیں کرتا، دوسرے کو بلیم گیم اس کے اوپر کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ تو ایسے میں انسان اس بات کو یاد کر لے کہ اپنا جرم دوسرے کے سر ڈالنے سے جرم میں ہی اپنے اضافہ کر رہا ہے. وہ پہلے وہ اسمن تھا پچھلی آیت میں، دیکھیں گے آپ پچھلی آیت میں دیکھیں گے تو صرف اسمن کا لفظ تھا، اور یہاں پہ کیا ہے، اسم کے ساتھ اسمن مبینہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ بہتان بھی لادا آپ نے اور ایک بڑا گناہ بھی آپ نے اٹھا لیا. کہ پہلے جو تھی وہ خطا تھی خالی پچھلی آیت میں کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، ٹھیک ہے آپ سے خطا ہوئی، لیکن یہاں پہ آپ نے اس کو دوسرے پر بھی ڈال دیا، یعنی آپ نے اس میں اور اضافہ کر لیا اپنے گناہ میں. ٹھیک ہے، لہٰذا اس سے تو ہمیں بالکل بچ کے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر آتا ہے اگلی آیت میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، حالانکہ آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، پر پھر بھی آپ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. اسی طرح تمام انسان اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، ٹھیک ہے، خاص گروہ کی طرف بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ وہ آپ کو بھٹکا دیں. ٹھیک ہے، تو ہمت جو ہے یہ ہمہ ارادہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی ارادے کو کچھ دیر کے لیے جب انسان دل میں رکھتا ہے، جب غور و فکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کوئی پلاننگ کری ہے، اب آپ وہ کام کرنے والے ہیں، تو وہ پلاننگ جو کسی کام کو کرنے سے پہلے ہوتی ہے وہ ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، از ہمت یہ جو تا ہے یہ مؤنث کے لیے آئی ہے یہاں پہ کہ از ہمت طائفتن کہ اس گروہ نے ارادہ کر لیا، مگر نہیں وہ بھٹکا سکتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی. یعنی غلط کام خود کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، دوسرے کو وقتی طور پر کچھ تکلیف ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو بگاڑتا ہے وہ ایکچولی اپنے آپ کا ہی بگاڑتا ہے، وہ اپنی ہی آخرت خراب کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نازل کی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت. ٹھیک ہے، کتاب، یہاں پر کتاب کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ یہ کتاب جو تھی یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے دل پر القاء کی گئی تھی، اسی لیے یہاں پہ کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا. اور پھر آپ نے اپنی یادداشت سے اور جو وہی آتی رہتی تھی اس کو لکھوا لیا کرتے تھے، اسے اس لیے یہاں پہ کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دیکھیے کتاب ہمیں سمجھ میں آ گیا قرآن ہے، حکمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، وہ سب حکمت جو ہے وہ سنتوں میں آ جاتی ہیں. کتاب سے مراد احکام اور حکمت سے مراد ہے کہ ان احکام کو کس طرح کرنا ہے، ان کی تشریح، ان کی تفسیر. ٹھیک ہے، کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ حکمت میں آتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سکھایا آپ کو جو آپ جانتے نہ تھے. کیا کچھ سکھایا آپ نے؟ سورہ شعراء میں آتا ہے آیت نمبر 52 میں کہ ہم نے آپ کی طرف روح نازل کی. آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، نہ آپ کو پتہ تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ایسے ہی سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے اس قرآن کے آنے سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے، یعنی جب تک آپ کے پاس قرآن نہیں آیا تھا آپ کو نہیں پتہ تھا کہ اس میں کیا ہے، یا قرآن کیا چیز ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نازل فرمایا ہے، پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. یہ جتنی بھی باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہیں اللہ کی رحمت ہے. تو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا. ایسے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کر کر سب سے پہلے علم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دیکھیے نبی کو علم دینے کے بارے میں جو نعمت کا اظہار ہے وہ علم کی نعمت کا ہے. ایسے ہی پہلا انسان، پہلی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں سے پیدا کی وہ آدم علیہ السلام تھے، اور ان کو بھی علم دے کے عزت عطا کری اللہ تعالیٰ نے. تو بنی آدم کو اللہ نے جو سب سے بڑا انعام دیا ہے وہ اسلام کے بعد کیا ہے؟ علم کا مل جانا، جس میں بہت محنت لگتی ہے، جس کو خود ہی ارن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جب تک خود محنت نہیں ڈالیں گے، اس میں انپٹس نہیں ڈالیں گے، سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ اپنے آپ کے پاس نہیں آ جائے گا. جیسے آپ پیسے کماتے ہیں نا، اور کوئی بھی چیز ڈگری ارن کرتے ہیں، ہر چیز میں کیا کرتے ہیں؟ محنت لگتی ہے. ایسے ہی آپ کو کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اضافے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے علم میں مزید اضافہ فرما، میرے علم میں مزید اضافہ فرما، مجھے اور علم عطا کر. یعنی جتنا ہمارے پاس علم ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے یا ہمیں انف پتہ ہے. نہیں،
آپ کو زیادہ کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا علم ملے کہ ہمارا عمل بہتر ہو سکے، ہمارے علم میں برکت ہو، وہ ہمیں بہترین عمل تک لے کے جائے، وہ ہمیں اللہ کی رضا تک لے کے جائے. لیکن افسوس مسلمانوں میں علم کی طلب ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، علم طلب کے بغیر نہیں آتا. کس چیز کی علم کی طلب ہوتی ہے؟ ہمیں دنیاوی علوم کی. ٹھیک ہے، جو وقتی طور پہ ہمیں فائدہ دے دیتے ہیں، ہمیں اچھی جاب دے دیتے ہیں، ہمارا اسٹیٹس ہائی ہو جاتا ہے. لیکن اصل علم کیا ہے؟ العلم کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، العلم وہ علم ہے جو ہمیں اپنے خالق تک پہنچائے، جو ہمیں اپنی زندگی کے، اپنے وجود کے مقصد تک پہنچائے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ علم افضل ہے کہ جو انسان کو اس کی خود کی ذات سے آشنا کرتا ہے، اس کے خالق سے آشنا کرتا ہے. اور اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ریگولر محنت کرنی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کوئی کام کرتے تھے اور اس کام کو چھوڑ دیں تو وہ آپ آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتے ہیں، پھر آپ اسے بھولنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے قرآن پاک کو بھی خاص کو کہا گیا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک اونٹ کے، جب اونٹ رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح سے جیسے آپ نے قرآن حفظ کیا، یاد کیا، تو وہ بھی اتنی تیزی سے نکل کے آپ کے دماغ سے بھاگتا ہے جیسے ایک اونٹ رسی توڑا کے بھاگ جائے. یعنی اگر آپ اس کو دہراتے نہیں رہیں گے، ریوائز نہیں کرتے رہیں گے، اس کو عمل میں نہیں لائیں گے، تو آپ اس علم کو بھولتے چلے جائیں گے. تو یہاں پر خاص کانٹیکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھا دی کہ جو آپ فیصلہ کرنے والے تھے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ایسے نازک موقع پر آپ کی حفاظت فرمائی اس علم اور حکمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی فارم میں عطا کی. ٹھیک ہے، تو یہ علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آخری آیت ہے آج کی، لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی بھلائی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں. ٹھیک ہے، وہ جو سرگوشیاں رات کے وقت کر رہے ہوتے ہیں، رات کو چھپ چھپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں وسپرس کرنا بھی آ گیا ہے. کیا وسپر کرنا یہ مینرز اور ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر جو حکم دے، مشورہ دے کس چیز کا؟ صدقہ کرنے کا. یعنی صدقہ اگر آپ کو کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ صدقہ کرنا چھپ کے کرنا پسندیدہ ہے. کیوں پسندیدہ ہے؟ کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ چھپا کر دو، چھپکے سے دو، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز کہ آپ جس میں دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال کر رہے ہیں، آپ کی خود کی انا بھی نہیں بڑھ رہی اور لوگ جو ہیں آپ کی واہ واہ بھی نہیں کر رہے، تو یہ چیز جو ہے یہ زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بھی عزت کی حفاظت رہتی ہے، اس میں آپ بھی گناہ میں نہیں جاتے، تکبر کے گناہ میں نہیں شامل ہوتے. ایسے ہی سامنے والے کی عزت نفس جو ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوتی. تو یہ صدقہ کرنے کا جو حکم ہے، اگر آپ اس کو چھپ کے کرتے ہیں تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور یہ الٹا پسندیدہ چیز میں آتا ہے. ایسے ہی نیکی کا حکم، یعنی امر بالمعروف، یہ بھی خاموشی سے کرنا چاہیے. یعنی کسی کی آپ دیکھ رہے ہیں غلطی آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اسے چپکے سے سمجھائیں، سب کے بیچ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، اس کو لو نہ فیل کرائیں. ٹھیک ہے، اس کو انسلٹ نہ فیل کرائیں. واقعی آپ خیر خواہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا اپنی اصلاح کرے، تو آپ کیا کریں؟ اس کو اکیلے میں جا کے سمجھائیں. نیکی کا حکم بھی دینا ہے آپ کو تو، یا پھر لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اصلاح کرانا، صلح کرانا، تعلقات کو ٹھیک کرانا، بگاڑ سے بچانے کے لیے اگر آپ کوئی کانا پھوسی کر رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی کرے گا ایسی سرگوشی اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے تو عنقریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. تو یہاں سے کیا خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ سرگوشی بذات خود اچھی چیز نہیں ہے، الا یہ کہ اچھے کاموں کے لیے ہو. عموماً سرگوشی سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ فلاں جو دو انسان کانوں میں بات کر رہے ہیں وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہوں گے، اس لیے تو وہ مجھ سے نہیں کر رہے، میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، میرا مذاق اڑا رہے ہوں گے. تو سامنے والا انسان ہے، اوبویسلی وہ اپنے بارے میں برا سوچنے لگ جاتا ہے اور اس طرح خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر ایک اور لیسن اس میں کیا ملتا ہے کہ احسان، نیکی، تقوی، خیر، اچھے سلوک کی بات معروف طریقے سے جو ہم کرتے ہیں، یہ ساری باتیں چھپ کے بھی ہو سکتی ہیں، آپ ان کو چھپا کر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ شو آف ہی کیا جائے. پھر لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا، جھگڑے کی وجہ سے اگر انسان جو ہے اپنے مقصد سے بھی یوزولی ہٹنے لگ جاتا ہے، ان سچویشن میں اگر آپ خاموشی سے کام کرتے ہیں، اگر آپ چپکے سے کام کرتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا آپ کے حق میں ثابت ہوگا انشاءاللہ. اب ان آیت کی نا تلاوت دیکھتے ہیں ایک بار. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من
الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.